پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے اور کچھ طالع آزماؤں کو اور ان کے سہولتکاروں کو طاقتور بنایا گیا، خدا بنائے گئے ہیں، بندوں کے بت تراشے گئے ہیں۔ میں نے کل بھی وہاں کہا تھا سینٹ کے باہر کہ صرف خدا کے بارے میں ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، خدا سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو نے کیا کیا ہے، باقی ہر کوئی جواب دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، ہر کوئی جواب دے ہے، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے صدر کو، جس کی تاریخ سب کے سامنے ہے، اس کو امیونٹی دے دی کہ یہ جو کچھ بھی کرے انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پاکستان کے کسی آدمی کو، کسی فرد کو، کسی کو بھی حق نہیں ان سے پوچھے، جس جرم کو انجام دے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ آپ تماشا دیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، آپ ارریلیونٹ ہیں، پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ عوام ان کو پہچانے، یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں ووٹ دو، ہم تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ظلم، فساد، کرپشن اور زبان پر تالے۔ یا چیخو چلاؤ، تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی، تمہیں کوئی حق نہیں دیا جائے گا، طاقت سے تمہیں دبوچا جائے گا۔ یہ ہے پیغام اس آئینی ترمیم کا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر مارشل لا کس نے لگائے ہیں؟ کون ہے جو مارشل لا لگاتا رہے؟ جرنیلوں نے مارشل لا نہیں لگائے۔ بھٹو صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا 73 کا، ان کی حکومت کس نے کرائی تھی؟ ایک جنرل نے کرائی تھی جس کا نام ضیاء الحق ہے، اس نے کرائی تھی ان کی حکومت۔ ان کو پھانسی کس نے لگوایا تھا؟ کل آپ نے انہیں قومی شہید قرار دیا ہے، تو کاش ان کو پھانسی لگوانے والے پر بھی آپ اس کو بھی سبق سکھاتے، اس کے بارے میں بولتے۔ بظاہر ایک جج تھا سزائے موت لکھنے والا، اور پھانسی لگوانے والا وہ جنرل تھا جس نے مارشل لا لگایا تھا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ آدھا سچ کیوں بولتے ہو؟ آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کون تھے؟ نون لیگ والوں سے میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ ایک جنرل تھا جس نے تختہ الٹا حکومت کا، مارشل لا لگایا، پی سی او ججز بنے۔ آپ جب کسی پر چیک نہیں رکھیں گے، پہلے تو کوئی چیک بھی تھا کہ چلو کسی کورٹ میں جواب دہ ہوں گے، کوئی کہیں پوچھا جائے گا۔ اب آپ نے بالکل ایسا کام کیا، میں حیران ہوں کہ آپ نے ٹوٹلی آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے، تو آپ نے تو خدا بنا دیے، 4 خدا بنائے آپ نے۔ میں پہلے 2 سمجھ رہا تھا، آپ کی بات سے 4 خدا بنا دیے جن سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ بندوں کو خدا بنا رہے ہیں آپ، جعلی خدا، جھوٹے خدا۔ یہ پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں بچا دیں گے، ہمیں نہیں بچا سکتی عوام کے قہر و غضب سے۔ یہ ایسی پریکٹس ہے جس سے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ جو پڑھے گا ہنسے گا اور کہے گا یہ پارلیمنٹ ہے، یہ سینٹ ہے، غلاموں کی سینٹ، کمزور لوگوں کی سینٹ اور پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، اور جو اس کی حمایت کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی چہروں پر کیا لکھا ہوا ہے اندر سے۔ اور کل بھی مجھے سینٹ میں لوگ کہہ رہے تھے، بعض سینیٹر، کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم مجبور ہیں وہاں پر ووٹ ڈالیں، یقین کر لیں، مجھے کہہ رہے تھے۔ تو دوستو
یہ وقت جو ہے خاموش رہنے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کی عزت وقار اور اس کی کرامت پر حملہ ہے. اس ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ. تو بھائی بربادی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے کو روکنا ہوگا ہمیں. یہ ہماری ذمہ داری ڈیوٹی ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ان کو روکیں. کل قومی اسمبلی میں بعض لوگوں نے ایسی گفتگو کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھی ہیں. اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی جب وہ تقریر کر رہے ہوں گے. تو یہ دوستو پاور پالیٹکس کا آخری بات کرتا ہوں، الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جب بھی سیاست اقتدار کے لیے کی جائے اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں: کرپشن، فساد، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری، مزید انکروچمنٹ پاور میں، یہ لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو. پاور پالیٹکس قرآن میں دیکھنا تو فرعون کی تھی، نمرود کی تھی. تو جس سے خطرہ ہو آپ کے اقتدار کو، آپ بچے سے خطرہ ہے نا، نجومیوں نے کہہ دیا کہا سارے لڑکے مار دو. آپ کو اب یہی ہوئی ہے، آئین ختم کر دو، آئین برباد کر دو، پاکستان کے عوام کو پاکستان کا قید خانہ اور زندان بنا کر اس میں قیدی کر دو، کوئی نہ بولے. یہ وہی فرعونی راستہ ہے تاکہ ہم کسی بھی ضابطے اور قانون میں نہ آئیں. تو میرے خیال میں یہ چیز ایسی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. جس شاخ پر بیٹھے تھے اس شاخ کو کاٹا ہے انہوں نے، اور یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے، 90% عوام اس کے ساتھ ہے، وہی پاکستان کے عوام کی امید ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے متوجہ رہنا چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کے جرم سے مستثنا کروا رہے ہیں، ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں. ہم نے اب گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا، چپ چاپ نہیں رہنا ہے. ہم نے، ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں. یہ بھاگ کے چلے جائیں گے پاکستان سے، اس کو تباہ برباد کر کے. جب ایک ملک میں آئین نہیں رہتا ہے، ان پر حملہ ہو گیا، اس کا مطلب آپ نے پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی ہے. کوئی ڈاکومنٹ نہیں راجوں میں اکٹھا رکھے گا. عمرانی معاہدہ ختم ہو گیا، وہ سوشل کنٹریکٹ ختم ہو گیا پاکستان کے عوام کے درمیان. اس بحرانی دور کے اندر جو بدترین بحران ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھی ہے. آپ جو مرضی کریں گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، یعنی آپ پاکستان بھی توڑیں گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. لہذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام، جوان، پیر و جوان، زن و مرد، چھوٹے بڑے، سارے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے اور اس حملے کو ناکام بنائیں گے. 71 کے بعد خطرناک ترین حملہ باقی ماندہ پاکستان پر ہے. اس کے آگے نہیں کھڑے ہوئے تو خاکم بدن اس پاکستان کے لوگ توڑ دیں گے. شکریہ. جناب لطیف کوسہ صاحب، سینئر